افغانستان کے درمیان باہمی تجارت موجودہ صورتحال سے متاثر ہوئی ہے۔ سرحد پر افغانستان کے لیے برآمدی مال کے سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں۔ تاجروں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا صاحب۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آج اس کو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال دونوں ملکوں کی تجارت پر کس قدر اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو یہ وقت جو ابھی جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ تو انتہائی کرٹیکل وقت ہے۔ دونوں ملکوں میں انتہائی جو ہے نا ایک ایسی انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کسی چیز پر کوئی اعتماد نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اور جو میں نے وہاں کے جو ہمارے ممبران ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ افغانستان میں ہیں، کابل میں ہیں، قندھار میں ہیں، ان سب سے جو ہے نا ہماری باتیں بھی ہوئی ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا بہت پریشان ہیں۔ دیکھیں جو افغانستان کا جو امپورٹر ہے، اس نے اپنے کنٹینرز ہماری سرحد کے اس طرف روکے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ آج سے کوئی 20 دن پہلے یا 20 دن نہیں تو 15 دن پہلے چمن کی جو بارڈر ہے اس کے اوپر تو طالبان نے باقاعدہ اپنا کسٹم گیزٹ بھی جاری کیا، اور اپنے جو کسٹم ڈیوٹی کے نرخ تھے وہ بھی انہوں نے متعین کیے، اور وہ انہوں نے وہاں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا۔ اب وہ یہ ہو رہا تھا کہ آگے جا کے دوسری حکومت جب آتی تھی تو دوبارہ ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، وہ سسپینڈ تھا کہ ہوگا کیا۔ پھر جب یہ جو کابل کی طرف جب ان کی ہوئی ہے پیش قدمی اور تقریباً انہوں نے کابل کو کنٹرول کیا ہے، اب جو ہے نا وہ صحیح قسم سے ایسا ماحول ہے جس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جو اعلانات ہیں طالبان کے وہ بڑے انکریجنگ ہیں اور بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے امنسٹی کے ڈکلیئر کیے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کوئی طالبان کسی کے گھر کے اندر نہیں گھسے گا، اور جو کاروبار ہے وہ ایز یوزول چلائیں، انہوں نے اپیل یہ کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا چینج ہے، ایک بہت بڑا تبدیلی آ رہی ہے، اور جو اس سرکار میں شامل ہوں گے یا کسی طرح سے بھی ہوگا وہاں بہت ایک طرح کی افراتفری اب اس وقت مچی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید یہ ہے کہ جو ہے نا جو پاکستان گورنمنٹ جس وقت کرنے جا رہی ہے اور جو ان کے ارادے ہیں، کل ہماری میٹنگ کامرس منسٹری کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں بالکل 4 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم اپنی پالیسی میں اس وقت کوئی کسی قسم کا تجارت کے حوالے سے کوئی چینج نہیں لا رہے۔ نمبر 2 جو اگریمنٹس تھے ان پلیس، جیسے ایپٹا کا جو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا سپٹمبر تک، وہ ایسے ہی ایکسٹینڈ ہوگا۔ نمبر 3 ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے جو افغانستان کے لیے دنیا سے آتی ہے، اس کو ہم بالکل کسی طرح سے بھی اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ڈالے گی پاکستان گورنمنٹ، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بزنس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے وہ ایز یوزول ہم رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم اب نئی رجیم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ہمارے کاروباری مفادات ہوں گے وہاں ہم ان کو بالکل ضرور پروٹیکٹ کریں گے ہر جگہ پر، اور ہم افغان بھائیوں کی بھی مدد کریں گے اور ان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ یہ تعلق کا جو یہ معاملہ جو ہے گورنمنٹ کا بڑا اچھا انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے، یہ B2B کا معاملہ ہے، بزنس ٹو بزنس کا معاملہ ہے، اس میں ہم کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کریں گے، اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ جہاں ہماری مدد ہو سکے وہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، یہ بتائے گا کہ اس وقت چمن اور ترخم سرحد پر تجارت کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، چمن ہوا یا ترخم ہوا، 2 مین بارڈرز ہیں ہمارے، اس میں نوعیت وہی ہے کہ بڑی بے اعتمادی کی سی فضا ہے اور انسرٹنٹی ہے۔ جو جن کا وہاں مال رکا ہوا ہے انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ جو افغانستان کے لیے انہوں نے روانہ کیا تھا وہ افغانستان کے اندر داخل کریں یا نہ کریں، تو ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے۔ کبھی بارڈر کھلتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کچھ آفیشلز کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگ اس طرف کے اس طرف کے ڈرے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے نا بڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ ادروائز جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی پابندیاں کوئی ایسی ابھی اس وقت نہیں لگائی ہیں، اور بزنس ایز یوزول ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بزنس ایز یوزول بھی کہتے ہیں تو ایز یوزول نہیں ہو سکتا، آج کے جس طرح کے حالات ہیں اس میں اسی طرح کا ایز یوزول ہے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں بینکس بھی بند ہیں، اور ایسے میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کیسے چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے نا اس کا بینکوں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے کی ایلسیاں کھلی نہیں ہوں گی ان بینکوں کی جب حالات ٹھیک تھے، اور وہ جو مال اس وقت جو کنٹینر کراچی پورٹ سے جو ترخم یا چمن کی طرف ہیں ان کے لیے پرابلم ہے جو راستے میں ہیں۔
اب وہ جو آئیں گے ان کا ریلیز کرنا اور پورٹ کے اوپر ریلیز کرنا، بینکوں کے ڈاکومنٹ ہونا، یہ اب آگے یہ مسائل کھڑے ہوں گے، یہ آگے آئیں گے یہ مسائل. لیکن ابھی یہ مسائل جو ہے نا اس وقت تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ 4-5 ہزار کنٹینر اس وقت جو ہے نا بارڈروں پہ جمع ہو گئے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے اور وہ اندر جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو طالبان آئے وہ بالکل سینسیبل طریقے سے آئے. ان کی جو اپروچ ہے وہ ٹورڈز بزنس بھی، ٹورڈز پیپل بھی، دیکھیں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں یہ جو جس طرح سے یہ پرامن جو ٹرانسفر ہو رہا ہے یا جو ہونا ہے اس کو اگر پرامن ہوگا لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور اگر بلڈ شیڈ نہیں ہوتا تو آئی تھنک کہ معاملات جو ہے نا بزنس کے حوالے سے ٹھیک رہیں گے. بہت ساری چیزیں ظاہر اس میں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ آپ کی کرنسی کی کیا ویلیوز رہتی ہیں، افغانی کی کیا ویلیو رہتی ہے، ڈالر کی وہاں کیا پوزیشن رہتی ہے. اور جو سب سے بڑی جو دیکھنے والی بات جو ہم بزنس کمیونٹی دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انخلا ہے بیرونی جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں وہاں جو کابل کے اندر، وہ کس طرح سے پرامن ہوتا ہے وہ بڑا ہم اس کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکن جو سفارت خانے کے جو افراد ہیں، اس کے علاوہ جو سارے یورپین یونین کے جتنے کی بھی ہیں وہ سارے بالکل جا رہے ہیں اور ہو رہا ہے. اب انہوں نے جو ہے نا کل سے وہ بھی بند کی انہوں نے ہوائی حدود پبلک طیاروں کے لیے، مسافر طیاروں کے لیے. اب یہ ملٹری کے طیارے آئیں گے اور جائیں گے. تو اب یہ جو بندش ہے میرے خیال ہے کہ نظم و ضبط کو کریٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو وہ میں میری اپنی ذاتی رائے میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ افغانستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پر کامیاب ہوگا. زبیر صاحب یہ بتائے گا کہ پاک افغان تجارت کا موجودہ والیوم کتنا ہے اور مستقبل میں اس کا کیا اقدامات ہوں گے، امکانات ہیں آپ کے سامنے؟ دیکھیے حالات تو ایک سال تقریباً ہو گیا، اس سے انسرٹنٹی ہے. اس سے پہلے سے بھی جو ہے نا وہ انڈیا کی مداخلت ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ تھی اور ان کی وجہ سے وہ جو ایئر فریٹ سبسڈی اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان سے جو ایکسپورٹس تھی وہ کم ہو گئی تھی. اور ہمارا جو تجارت کا جو حجم ہے وہ تقریباً 1.2 1.3 ہم امید کر رہے تھے یہاں ہوگا، جو کہ 2.7 سے میرے خیال ہے آدھے سے بھی کم ہو گیا. تو اس وقت تو تجارت کم ہے اور آگے بھی مجھے جب تک کہ حالات مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے بہت زیادہ اضافہ نظر نہیں آتا. لیکن ہم کو نئی گورنمنٹ سے میری طالبان اگر اس پروگرام کو سن رہے ہیں جو ابھی جو ارباب اختیار ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی حکومت نے کل اپنی پالیسی کو بھی اسپیل آؤٹ کیا ہے. میں آپ کو ایز اے بزنس کمیونٹی کے جو دونوں طرف کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں اپیل یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کاروبار اگر چلے گا تو لوگوں کی زندگی چلے گی. افغانستان میں جتنی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں سے پہلے 95% پوری ہوتی تھی پاکستان سے، اب بھی تقریباً کوئی 75-80% جو ہے نا وہ پاکستان سے چیزیں جاتی ہیں. تو ہم کو فوراً سے پہلے ان باتوں کا بالکل ازالہ کر لینا چاہیے، ان باتوں کا خلاصہ کر لینا چاہیے. اور ایک ایمنسٹی جیسے آپ نے ڈکلیئر کی ہے کہ کوئی کسی جو آپ نے 4 پوائنٹ دیے ہیں اسی طرح سے ایک پوائنٹ میں اس کا اور اضافہ کر لیں کہ تجارت کے حوالے سے پاکستان کی جو کے ساتھ جو بارڈرز ہیں ان کو ایز یوزول کھلا رکھا جائے گا اور ان کی جو درآمد اور برآمد ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگا. اگر یہ اعلان اگر اس نئی رجیم کی طرف سے آ جائے تو میرے خیال یہ بہت خوش کن بھی ہوگا اور جو ہے نا اس سے بہت بڑا کانفیڈنس جو ہے نا ریوائو ہوگا. ٹھیک ہے زبیر صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان افغانستان کو کیا اشیاء برآمد اور درآمد کرتا ہے؟ دیکھیے جی افغانستان سے جو امپورٹ ہے وہ تو ڈرائی فروٹس ہیں، کول ہے، منرلز ہیں، انفنشڈ سٹونز ہیں، یہ اس طرح کی جو آئٹمیں آتی ہیں. ہمارے یہاں سے روزمرہ کی آئٹمیں بہت ساری جاتی ہیں. آپ سمجھ لیں فلور جاتا ہے بہت بڑا، سیمنٹ جاتی ہے، شوگر جاتا ہے، بہت یعنی آئٹمز ہیں، ٹیکسٹائل جاتا ہے، پلاسٹک کی آئٹمز جاتی ہیں، ہمارے جو ہے نا ویجیٹیبلز جاتے ہیں، سبزی جاتی ہے، کچھ وہاں سے آتی ہے کچھ یہاں سے جاتی ہے. تو مطلب ہمارے یہاں سے تو کافی آئٹمز ہیں اور ہماری 2 طرح کی ٹریڈ ہے. دونوں طرح کی ٹریڈ کے اندر جو وہ کافی ہماری جو ہے اس کے اندر ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ افغان کرنسی کی قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ اضافہ 2 طرفہ تجارت پر کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ جو کرنسی کا فلکچویشن ہے نا
اس طرح کے حالات میں جتنا ہونا چاہیے تھا وہ میں کہنا بھی بھول گیا، آپ سوال آپ نے اچھا کیا دیا، دیکھیں اس کا جو ہے نا وہ اتنا ہوا ہی نہیں. آپ اگر جو فال آف عراق آپ کو یاد ہو یا فال آف کویت یاد ہو، جب وہ وزن کے حساب سے بھی نوٹیں نہیں بکتی تھی، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانی کے اوپر اور نئی رجیم کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کنٹرول کر لیں گے اور ہم جو ہے نا بزنس ایز یوزول کل ہو جائے گا. تو جب وہ ایک دم جب خبر آئی تھی تو وہ ڈیبیکل ہوا تھا اور نیچے گیا تھا، لیکن اس کے بعد تو پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا، اور یہ $2 جو ہے یہ تقریباً پرانے والی سطح پر آ گیا ہے، جو گرا تھا اس کو ٹھیک ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جی ڈی پی بڑھے گی، کاروبار بڑھیں گے، انویسٹمنٹس بڑھے گی، تو یہ افغان کرنسی اور بھی مضبوط ہو سکتی ہے. تو وہ تو ہمارے لیے دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں اگر $2 کا افغانی ہے تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب آج اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے.